یا رسول اللہ لوگ تو دفن کر دیتے تھے بیٹیوں کو، میں لوگوں کو 3 اونٹ دیا کرتا تھا اور ان سے بیٹیاں لے لیا کرتا تھا۔ الحمدللہ میرے آنگن میں اب 300 سے زیادہ بیٹیاں موجود ہیں۔ ایک صحابی تھے حضرت صعصعہ بن ناجیہ، اور وہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ بہت خوبصورت واقعہ ہے۔ تو وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے ابھی، لیکن ہوا کیا کہ وہ ان کے اونٹ غائب ہو گئے اور وہ ادھر ادھر بچھڑ کر کے چلے گئے۔ اب وہ اپنے اونٹوں کو ڈھونڈنے کے لیے ایک اونٹ پر سوار ہوئے، اونٹ پر بیٹھے اور وہ جنگل کی طرف چلے گئے، علاقے سے باہر نکل گئے، وہ دوسری آبادی میں چلے گئے جہاں پہ پرانی آبادی تھی، وہ وہاں پہنچے تو وہاں پہ ایک بوڑھا تھا۔ اس بوڑھے سے انہوں نے پوچھا کہ جی میرے اونٹ آپ نے دیکھے ہیں؟ امام طبرانی نے اس حدیث کو روایت کیا، وہ کہتے ہیں کہ تم نے میرے اونٹ دیکھے ہیں؟ کہا ہاں 2 اونٹ تھے، وہ یہیں پر موجود ہیں، ہم نے ان کو باندھ لیا ہے۔ آئیے بیٹھیے، ان کو کھجوریں پیش کی، بات چیت ہونے لگی۔ بات چیت کے دوران ایک بچے کے رونے کی آواز آئی، تو اس بوڑھے نے پوچھا کہ یہ جو رونے کی آواز آ رہی ہے یہ بیٹے کی آواز ہے یا بیٹی کی آواز ہے؟ یہ بچہ رو رہا ہے یا بچی رو رہی ہے؟ تو صعصعہ بن ناجیہ نے کہا اگر بچہ ہوگا تو تم کیا کرو گے، بیٹا ہوگا تو کیا کرو گے؟ تو اس شخص نے کہا بیٹا ہوگا تو ہماری قوم کی شان بنے گا، ہماری نسل کو بڑھانے والا بنے گا، ہماری عزت بنے گا، ہمارے افراد خاندان میں سے ایک فرد زیادہ ہوگا۔ اور پوچھا اگر بیٹی ہوئی تو کیا کرو گے؟ کہا بیٹی ہوگی تو دفن کر دیں گے، بیٹی ہوگی تو زندہ درگور کر دیں گے۔ صعصعہ بن ناجیہ، اللہ رب العزت نے ان کے دل کو نرم بنایا تھا اور ان کی فطرت بڑی اچھی تھی۔ تو صعصعہ بن ناجیہ کہتے ہیں کہ اچھا اگر بیٹی ہے تو قتل کر دو گے؟ تو جب خبر آئی کہ بیٹا پیدا نہیں ہوا، بیٹی پیدا ہوئی ہے، اب اس نے ان کو دفن کرنے کا منصوبہ بنا لیا، اس بوڑھے نے اپنی بیٹی کو دفن کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ تو صعصعہ بن ناجیہ کہتے ہیں کہ ایسا کرو، تم اس کو دفن ہی تو کرو گے، وہ بیٹی میرے حوالے کر دو۔ تو کہا کہ نہیں ہم تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ تو کہا نہیں تم بیٹی ہمارے حوالے کر دو، ہم پرورش کر لیں گے اس کی۔ کہا نہیں اگر بیٹی تمہارے حوالے کر دیں تو تم کیا دو گے؟ اب یہاں تک تو صحیح تھا کہ بھائی بیٹی بغیر کسی پیسے کے مل رہی ہے، آدمی چلو خیر خواہی کر لے، لیکن اولاد اس کی، بیٹی اس کی، اور وہ کہہ رہا ہے کہ بیٹی اگر ہم تمہیں دے دیں تو تم کیا دو گے، تم کیا قیمت دو گے؟ صعصعہ بن ناجیہ نے کہا کہ بھائی میرے جو 2 اونٹ ہیں وہ 2 اونٹ تم رکھ لینا، بیٹی میرے حوالے کر دو۔ اس نے تو ویسے بھی کچھ کرنا نہیں تھا، اس کو تو ویسے بھی دفن کر ہی دینا تھا، لیکن صعصعہ بن ناجیہ کی جب خواہش اس نے دیکھی تو اس نے کہا بھائی بیٹی بھی جا رہی ہے، 2 اونٹ بھی مل رہے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، صرف 2 اونٹ پہ بات نہیں بنے گی، یہ جس تیسرے اونٹ پہ تم بیٹھ کے آئے ہو نا یہ بھی ہمیں ہی دینا پڑے گا، تب تمہیں بیٹی ملے گی۔ صعصعہ بن ناجیہ نے فرمایا، اس شخص سے فرمایا کہ پھر ایسا کرو کہ بیٹی میرے حوالے کرو، یہ 2 اونٹ تم رکھ لو اور ایک آدمی کو میرے ساتھ میں بھیجو تاکہ میں گھر تک پہنچ جاؤں، وہ اونٹ لے کر کے واپس آ جائے گا۔ اب وہ صحابی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، انہوں نے اسلام قبول کیا، مسلمان ہو گئے۔ یہ اسلام قبول کرنے سے پہلے کا معاملہ ہے ان کا۔ اب حضور کے ہاتھ پہ وہ مسلمان ہوئے، اسلام انہوں نے قبول کر لیا۔ اب وہ اس واقعے کا تذکرہ کر رہے تھے، کہا یا رسول اللہ لوگ تو دفن کر دیتے تھے بیٹیوں کو، میں لوگوں کو 3 اونٹ دیا کرتا تھا اور ان سے بیٹیاں لے لیا کرتا تھا۔ الحمدللہ میرے آنگن میں اب 300 سے زیادہ بیٹیاں موجود ہیں۔ کتنی؟ کتنا بڑا دل اللہ رب العزت نے عطا فرمایا تھا اس شخص کو۔ یہاں تو 2 بیٹیاں ہو جائیں تو جہیز کا سامان کیسے تیار ہوگا؟ دن رات آدمی اسی مصیبت میں مبتلا ہے۔ اگر 4 بیٹیاں ہو جائیں تو اور زیادہ مشکل ہے۔ یہ سماج نے جو جہیز کا برڈن بنا کے رکھا ہے، شادیاں جو مہنگی ہو گئی ہیں اس کی وجہ سے باپ کے لیے بیٹیاں بوجھ بن گئی ہیں، تو یہ نظام تو ہم نے خراب کیا ہوا ہے۔ یا رسول اللہ میں نے اس طرح سے بچیوں کو آزاد کرایا، ان کے والدین سے لیا، اور 300 سے زیادہ بچیاں اس وقت میرے پاس میں موجود ہیں۔ یا رسول اللہ اللہ رب العزت کیا میرے اس دور کے کیے ہوئے عمل کی جزا عطا فرمائے گا؟ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے صعصعہ بن ناجیہ تمہیں مبارک ہو، اللہ رب العزت نے پہلے ہی تمہیں انعام عطا فرمایا ہے کہ تم نے ان 300 بچیوں کو اس ظلم سے آزاد کرایا۔ اللہ رب العزت نے ایمان کی شکل میں تمہیں سب سے بڑا انعام عطا فرما دیا ہے۔ ایمان کی شکل میں سب سے بڑا انعام اللہ رب العزت نے عطا فرما دیا۔ ان کو انعام ملا کہ ایمان مل گیا،
بیٹیوں کو بچانے کے وجہ سے، اور اللہ رب العزت قیامت میں بھی ان کو عزتیں عطا فرمائے گا۔ ہے کوئی ہمارے معاشرے میں ایسا شخص جو کسی یتیم بچیوں کی بھی کفالت کر لے؟ ہمارے سماج میں ہے کوئی ایسا شخص جو صرف اس بات کے لیے کہ ہم حضور کے امتی ہیں اور دنیا کی ہر بیٹی ہماری بیٹی ہے، دنیا کی ہر عورت کو عزت دینا چاہیے؟ چھوڑیے دوسرے لوگوں کی تو بات چھوڑ ہی دیجیے، ہمارے رشتہ داروں میں بہت ساری بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے سروں پر باپ کا سایہ نہیں ہوتا، اور جب باپ کا سایہ ان کے سر سے چھن جاتا ہے تو وہ بچیاں کیسی لاوارث ہوتی ہیں، کیسی یتیم ہو جاتی ہیں۔ ان سے کوئی یہ بھی نہیں پوچھتا کہ بیٹا دوپہر کا کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، شام کا کھانا کھایا کہ نہیں کھایا۔ اس گھر میں جو ماں ہوتی ہے وہ بچیوں کی جوانی کو دیکھ دیکھ کر کے پاگل ہو جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں کون ہے ایسا جو اس ساسا بن نادیہ کی سنت پر عمل کر لے؟ اور آج جو اس دور میں بچیوں کے ساتھ میں اتپیڑن ہو رہا ہے اور بیٹیوں کے ساتھ میں زیادتی ہو رہی ہے، اس زیادتی کو وہ روکے، اور اگر کوئی ایسا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کو دنیا میں بھی انعام عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عزتیں عطا ہوں گی۔ تو ہمیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ میں دوسری بیٹیوں کا بھی خیال رکھنا ہے، کیونکہ حضور نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور آپ قربان جائیے کہ رسول اللہ بار بار بیٹیوں کی فضیلت کے حوالے سے بیان کرتے، بار بار لوگوں کو کہتے کہ بیٹیوں کو دفن نہیں کرنا، بیٹیوں کے ساتھ میں زیادتی نہیں کرنی۔ حضور نے تو یہ تک کہہ دیا کہ بیٹیوں کو جھڑکنا نہیں ہے، زیادتی نہیں کرنی ہے۔ ہمارے معاشرے میں تو کتنے باپ ہیں جو بیٹیوں کو گالیاں دے رہے ہیں، کھلی کھلی گالیاں دیتے ہیں، اوپن گالیاں دے رہے ہیں، اور وہ بچی کے دماغ میں پھر اپنے باپ کے خلاف نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ پھر کوشش کرتی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے میں دہلیز چھوڑ کر کے چلی جاؤں۔ میرے پاس کتنے فونز آتے ہیں کہ صاحب ہمارے والدین کو سمجھائیے، بڑی بری باتیں کرتے ہیں، بڑے بڑے خطرناک تانے دیتے ہیں، اگر برتن نہ دھلیں، اگر گھر میں جھاڑو پونچھا نہ لگے، کسی دن اگر بیمار ہو جائیں تو ماں باپ ان پر رحم نہیں کھاتے۔ کبھی کبھی بیٹیوں کے ساتھ میں اتنی زیادتی والدین کر دیتے ہیں کہ بیٹیاں مجبور ہو جاتی ہیں کہ وہ کسی اور کا سہارا لیں۔ تو ہم سب یہ تو منہ جوڑ کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی بیٹیاں بڑی خراب ہو رہی ہیں، بیٹیاں بھاگ جا رہی ہیں، بیٹی اپنے ماں باپ کی عزت کی پرواہ نہیں کرتی، لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ آخر ان بیٹیوں کے دل میں اپنے گھر والوں کے لیے نفرت کیوں پیدا ہوئی اور محبت کیوں کمزور ہوئی۔ اگر ہم اچھے ماحول میں ان کی تربیت کرتے ہیں اور ان کی اصلاح کے لیے اچھے الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں، پیار سے اور محبت سے بولتے ہیں اور اس نرم کلی پر زبردستی نہیں کرتے، تو اللہ رب العزت اس بیٹی کے دل میں ایسی محبتیں تمہارے لیے پیدا فرما دے گا، جب تم اپنی دہلیز سے اس کو شادی کے لیے رخصت کرو گے تو اس کو تمہارا گھر چھوڑنا آسان نہیں ہوگا۔ تو یہ بچیوں کی پرورش پر دھیان دینا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار فرماتے، پہلے تو حال یہ تھا کہ زندہ دفن کیا جا رہا تھا، اب حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ اگر کسی کے یہاں 2 بیٹیاں پیدا ہوں، حضور فرماتے ہیں کہ 2 بیٹیاں اگر کسی کی ہیں اور وہ ان بچیوں کی پرورش کرے، ان کو تعلیم دے اور ان کے اچھے گھر میں شادی کر دے، تو وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ سبحان اللہ، جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ آپ مطلب سمجھیں کہ حضور 2 بشارتیں عطا فرما رہے ہیں، 2 بشارتیں عطا فرما رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی بیٹیوں کو اچھی تعلیم دے، تربیت کرے، اچھے گھر میں شادی کر دے تو اس کو جنت بھی ملے گی، اور جنت میں بھی کوئی اور مقام نہیں ہوگا جو اچھی تعلیم اور تربیت کر کے اچھے گھر میں شادی کر دے وہ جنت میں میرا پڑوسی ہوگا، وہ جنت میں میرا۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ پڑوس بہت اچھا ہو، کیونکہ پڑوس اگر خراب ہوتا ہے تو گھر میں ہمیشہ ٹینشن بنی رہتی ہے۔ اب آپ سوچئے کہ جنت بھی ملے گی اور جنت میں پڑوس بھی رسول اللہ کا ملے گا اگر آپ بیٹیوں کی تعلیم دے دیں، بیٹیوں کی تربیت کر دیں اور اچھے گھر میں ان کو شادی کر دیں، تو اتنا بڑا پروٹوکول۔ تو ویسے تو یہ بتایا جاتا ہے معاشرے میں کہ بھئی مدرسہ بن رہا ہے، مدرسے میں کمرہ بنوا دیجئے تو جنت کا ٹکٹ لے لیجئے، اب مسجد بن رہی ہے، مینار بننے والا ہے تو اب مینار میں پیسہ دیجئے، جنت کا ٹکٹ لے لیجئے۔ لیکن رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی بیٹیوں کو اچھی تعلیم دے اور تربیت کرے تو قیامت میں وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ تو صرف یہ بیٹیاں نہیں ہیں، تمہارے لیے جنت کا ٹکٹ ہے یہ بیٹیاں، اس لیے اپنی بیٹیوں کی قدر کرو اور اس لیے ان کو زیادہ عزت دو، کیونکہ رسول اللہ نے ان کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔